اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کسی شخص کے انتقال کا وقت قریب ہو جائے اور آثار سے یہ بات معلوم ہو کہ اب اس کی موت کا وقت قریب ہے اور یہ حالت نزا میں ہے، تو اس کے پاس بیٹھ کر کے کلمہ شہادت یا خالی کلمہ طیبہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور آہستہ آواز سے پڑھیں، زیادہ تیز آواز میں نہ پڑھیں، اتنی زور سے پڑھیں کہ اس کے کان میں آواز پہنچتی رہے، اور اس سے یہ نہ کہیں کہ بھئی تمہاری موت کا وقت قریب ہے لہٰذا تم کلمہ پڑھ لو۔ ہو سکتا ہے موت کی سختی کی وجہ سے، نزا کی تکلیف کی وجہ سے وہ انکار ہی کر بیٹھے، ورنہ تو پھر اس کی آخرت ہی برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے تلقین اسی انداز میں کی جائے کہ اس سے پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، بس اس کے پاس میں بیٹھ کر کے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ آہستہ آواز سے کہ اس کے کانوں میں آواز پہنچتی رہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ کلمہ طیبہ آپ کی آواز سن کر کے پڑھ لے، ایک مرتبہ اگر اس نے پڑھ لیا، پھر آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے، اس کے بعد بھی پڑھتے رہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی آواز سن کر کے پریشان ہو جائے یا کوئی غلط جملہ اپنی زبان سے نکال دے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے بس یہی کلمہ اس کا آخری ہو جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب میت ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اپنی زبان سے تو پھر خاموش ہو جائیں۔ ہاں اگر وہ اس کے بعد بات چیت کر لے تو پھر سے کلمہ طیبہ کی تلقین اسی انداز میں ہونی چاہیے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، منہ اگر کھلا ہوا ہے منہ کو بند کر دینا چاہیے، اور اس کے جبڑوں کو اور سر کو ایک پٹی سے باندھ دینا چاہیے تاکہ اس کا منہ نہ کھلے۔ اسی طریقے سے اس کے پیروں کو قریب کر کے دونوں پیروں کے انگوٹھوں کو ایک پٹی سے باندھ دیا جائے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میت کو قبلہ رخ کر کے لٹائیں اگر ممکن ہو، اور اگر دشواری ہو تو آپ اسی انداز میں لٹا سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ اس کے چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دیا جائے۔ ان باتوں کا خاص طور پر ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں ان چیزوں میں بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور موجود ہے کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ سورہ یاسین پڑھنے سے کیا ہوگا، میت پر جو نزا کی تکلیف ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے موت کی، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی کرنا چاہیے کہ میت کی جب موت کا وقت قریب ہو، نزا کی حالت میں ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر کے آہستہ آواز میں، جس سے میت کو پریشانی نہ ہو، آہستہ آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے۔